أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اس کے اندر کوئی قوت، کوئی طاقت نہیں ہوتی، وہ کچھ نہیں کر سکتا، نہ کچھ کھانے کے قابل، نہ کچھ بولنے کے قابل، نہ چلنے کے قابل، نہ بیٹھنے کے قابل، کچھ بھی کرنے کے قابل، انتہائی کمزور. اس کی طاقت اور قوت اور جوانی کو دوبارہ بڑھاپے اور کمزوری میں تبدیل کر دی. اور پھر اللہ پاک نے اس کے جسم میں ہڈیوں کا جال بچھانا شروع کر دی. ساتھ ساتھ ہڈیاں بن رہی ہیں اور ساتھ ساتھ ہی ان ہڈیوں کے اوپر گوشت پوست چڑھ رہا ہے، پوشش بھی ہو رہی ہے اوپر. جس ماں کے پیٹ سے اور جس باپ کے نطفے سے پیدا ہوا ہوتا ہے نا، سب سے پہلے تو یہ ان کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد جس رب نے اس کی پرورش کی لمحہ بلمحہ، پھر اس رب کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے. اس کے پاس پورا علم بھی ہے، کس کو کہاں کب کیسے پیدا کرنا ہے، اور اس کے پاس ایسا کرنے کی پوری قوت، طاقت اور اختیار بھی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الروم آیت نمبر 54 سے 60. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. 3 بڑے موضوعات بیان کیے گئے ہیں آیات زیر تفسیر میں. سب سے پہلی آیت مبارکہ میں، آیت نمبر 54 میں، انسانی زندگی کے بڑے بڑے مراحل کی طرف اشارہ کیا کہ انسان کو ہم نے کس طرح کمزوری کی حالت میں انتہائی کمزور پیدا کیا
اور پھر اس کے بعد اس کو قوت اور طاقت میں عروج عطا کر دیے. پوری جوانی اس کی طاقت اور قوت اور جوانی کو دوبارہ بڑھاپے اور کمزوری میں تبدیل کر دی. اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر انسان کے مراحل کا کئی مقامات پہ تذکرہ فرمایا ہے کہ انسانی زندگی کے مراحل کا کچھ مراحل تو وہ ہیں جو ماں کے پیٹ کے اندر انسان طے کرتا ہے، اور پھر کچھ مراحل وہ ہیں جو اس دنیا کی زندگی میں آ کر انسان طے کرتا ہے. سب سے پہلے انسان کی تخلیق اللہ پاک نے فرمائی ہے مٹی سے، اور پھر اس کے بعد نطفہ سے، ایک منی سپرم نطفہ چھوٹا سا بوند، ایک چھوٹی سی، اور اس کے بعد اللہ پاک نے اس سے پھٹکی سی ایک جمع ہوا خون کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس کی شکل عطا کر دی. پھر اس کے بعد اللہ پاک نے اس جمے ہوئے خون کو ایک چھوٹے سے لوتھڑے اور بوٹی کی شکل عطا کر دی، گوشت کی چھوٹی سی ایک بوٹی کہہ لیں. اور پھر اللہ پاک نے اس کے جسم میں ہڈیوں کا جال بچھانا شروع کر دی. ساتھ ساتھ ہڈیاں بن رہی ہیں اور ساتھ ساتھ ہی ان ہڈیوں کے اوپر گوشت پوست چڑھ رہا، پوشش بھی ہو رہی ہے اوپر. اور آہستہ آہستہ اس کا سائز ایک بوٹی سے ایک پورے انسان کی شکل میں تبدیل ہوتا چلا گیا. اور جب یہ چھوٹا سا ننھا منا انسان ماں کے پیٹ کے اندر پیدا ہو گیا، اس کے بعد اللہ پاک نے اس دنیا میں آنے کا بندوبست فرمایا. جب یہ دنیا میں آ گیا تو اس وقت یہ انتہائی ضعیف اور انتہائی کمزور اور نحیف تھا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے کتنا کمزور، کتنا نرم و نازک ہوتا، اس کے اندر کوئی قوت، کوئی طاقت نہیں ہوتی، وہ کچھ نہیں کر سکتا، نہ کچھ کھانے کے قابل، نہ کچھ بولنے کے قابل، نہ چلنے کے قابل، نہ بیٹھنے کے قابل، کچھ بھی کرنے کے قابل، انتہائی کمزور. ماں کے پیٹ کے اندر جو مراحل ہیں وہ بھی انتہائی کمزوری کی حالت کے ہیں. ذرا کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ماں کو ہو گیا تو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں کام خراب نہ ہو جائے، اللہ اکبر، کہیں مس کیرج نہ ہو جائے. اور پھر دنیا میں آ گیا انتہائی کمزوری کی حالت میں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے انسان تجھے پیدا کیا. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ تھوڑا سا اس قابل ہوتا ہے کہ کوئی اس کو اٹھا سکے. اس سے پہلے تو ماں کے علاوہ کسی اور کا اس کو ہاتھ لگانے کو بھی جی نہیں چاہتا، اتنا وہ کمزور ہوتا ہے، اٹھانے کو پکڑنے کو جی نہیں چاہتا. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ بچپن، پھر بچپن کی بہاریں دیکھتا ہے، کوئی دنیا کی کسی چیز کی کوئی ٹینشن، موج میلے مستیاں کر رہا ہے، کوئی چیز توڑ رہا ہے، کوئی کھا رہا ہے، کوئی پھینک رہا ہے، کوئی مل رہا ہے. اور اس کے بعد پھر یہ تھوڑا سا اور آگے بڑھتا ہے، پھر یہ لڑکپن، پھر اس کے بعد جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ دیتے، پھر آہستہ آہستہ یہ گبرو جوان بننا شروع ہو جاتا، پھر اس کے اندر قوت اور طاقت آنا شروع ہو جاتی. اور سب سے پہلے تو یہ جس ماں کے پیٹ سے اور جس باپ کے نطفے سے پیدا ہوا ہوتا ہے نا، سب سے پہلے تو یہ ان کے مقابلے میں کھڑا ہوتا. اور پھر اس کے بعد جس رب نے اس کی پرورش کی لمحہ بلمحہ، پھر اس رب کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے. کون ہے جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا؟ کون کہتا ہے ایسا ہو سکتا؟ ناممکن ہے. پھر اس رب کے احکامات کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا. رب کہتا ہے یہ کرو، کہتا نہیں کرتا. رب کہتا ہے یہ نہ کرو، کہتا کروں گا. اور پھر اس کے بعد اس کی جوانی پورے اپنے عروج اور کلائمیکس پہ پہنچ جاتی ہے، حتیٰ کہ کئی مظلوموں پر یہ ظلم بھی کرتا ہے، کسی کو مار دیتا ہے، کسی کو قتل کر دیتا ہے، کسی کو گالی دے دیتا ہے، کسی کو کچھ کر دیتا ہے، کسی کو رونق دیتا ہے. اور پھر
اس عروج اور کلامی کے بعد دوبارہ اس کی قوتوں میں کمی آنی شروع ہو جاتی، اور پھر ہلکی ہلکی اس کو دردیں محسوس ہوتی ہیں، کبھی یہاں تھوڑی سی درد، کبھی یہاں تھوڑی سی درد، کبھی یہ مسئلہ، کبھی وہ مسئلہ، اور آہستہ آہستہ اس کی اس کی قوتیں آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہوتی۔ شروع میں اتنا محسوس نہیں کرتا، 40-45 سال، پھر آہستہ آہستہ 50 سال، پھر اور زیادہ کمزوریوں کی طرف، پھر اس کے گال پچک جاتے ہیں اندر، پھر اس کے دانت ہل جاتے ہیں، پھر اس کی ہڈیاں کمزور پڑ جاتی ہیں، اور پھر اس کا حافظہ کمزور، پھر اس کے بال سفید، پھر اس کے گھٹنوں میں درد، یہ سارے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ وہ وقت ہے کہ جس کو اللہ پاک نے یہاں بیان کیا کہ پھر یہ دوبارہ انتہائی کمزوری کی شکل اور حالت اور مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے اور بڑھاپا اس پر چھا جاتا ہے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے جس نے خلق پیدا کیا کم تمہیں، من ضعف کمزوری سے یا انتہائی کمزوری سے، ضعف کی دو زیریں جو ہیں تنوین، ان کی وجہ سے ہم اس میں مبالغے کا معنی بھی پیدا کر سکتے ہیں، من ضعف انتہائی کمزوری سے۔ ثم بعض اہل علم نے اس آیت مبارکہ میں جو ضعفن 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 یہ 3 دفعہ لفظ استعمال ہوا ہے، اس کو بعض اہل علم نے کہا کہ یہ بعض قراتوں میں ضعفن کی بجائے ضعفن بھی پڑھا گیا ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، یعنی کمزوری کی حالت میں پیدا کیا۔ ثم پھر جعل، اس نے بنائی، من بعد، بعد، ضعف کمزوری کے، قوتاً قوت، پھر اس نے کمزوری کے بعد قوت بنائی، آہستہ 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 آہستہ، مسلسل ہر آنے والا دن انسان کے اندر قوت، طاقت، توانائی میں اضافہ کرنے کا سبب بنتا ہے۔ ثم جعل، پھر اس نے بنا دیا، من بعد قوت، قوت کے بعد، ضعفا کمزوری، پھر اس نے قوت کے بعد کمزوری بنا دیا، وشیبہ، اور بڑھاپا، کمزوری اور بڑھاپا بنا دیا، قوت اور طاقت کے بعد دوبارہ۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ پاک نے فرمایا نا کہ سارا کچھ جانتے ہوئے بھی وہ کچھ نہیں جانتا ہوتا اس وقت، اس سٹیج پہ ساری دنیا کی باتیں اس کو یاد ہوتی تھی، سن، تاریخ، کون سا سال تھا، کون سی جگہ تھی، ٹیلی فون نمبر سارے شہر کے یاد ہوتے تھے۔ اب اس کو اپنے بچوں کے، پوتوں کے نام نہیں یاد ہوتے، یہ نہیں یاد رہتا کہ میں نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں، یہ نہیں یاد رہتا میں نے کھانا کھایا کہ نہیں، یہ نہیں یاد رہتا کہ میں نے دوائی کھا لی ہے کہ نہیں۔ یخلقو، وہ پیدا کرتا ہے، یخلقو، وہ پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے۔ یہ اس کی قدرت ہے نا کہ اس نے انسان تجھے مختلف حالتوں سے گزارا ہے، وہ چاہتا تو یکدم بھی انسان کو جوانی کی حالت میں پیدا کر دیتا اور اسی جوانی کی حالت میں دنیا سے لے جاتا، لیکن اس نے یہ دکھایا ہے کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ، اور وہی سب کچھ جاننے والا ہے، القدیر، ہر چیز پر قادر ہے، اس کے پاس پورا علم بھی ہے کہ کس کو کہاں کب کیسے پیدا کرنا ہے، اور اس کے پاس ایسا کرنے کی پوری قوت، طاقت اور اختیار بھی ہے۔ اور اس میں اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اے انسان، اگر وہ تجھے ان سارے مراحل سے گزار کے پیدا کر سکتا ہے تو کیا
تو جو پوری زندگی ہر دن تیرے اندر تبدیلی آتی تھی، تیری ایک نئی حالت ہوتی تھی، تو کیا مرنے کے بعد وہ تمہیں ایک اور نئے مرحلے سے نہیں گزار سکتا؟ کیا مرنے کے بعد وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں رہے گا؟ اس کے بعد دوسرا مضمون جو اللہ رب العزت نے آیات زیر تفسیر میں بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ کافر، یہ مشرک جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جو مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے ہیں، قیامت کے دن یہ اللہ کی عدالت میں قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں تو صحیح طرح مہلت ہی نہیں ملی، ہمیں تو سمجھنے سوچنے کا وقت ہی نہیں ملا، اور یہ کہیں گے کہ یا اللہ تیری آیات پہ، تیرے پیغمبروں کی باتوں پہ غور کرنے کا، فکر کرنے کا ہمیں صحیح وقت ہی نہیں ملا، مہلت ہی نہیں ملی۔ گویا کہ وہ ایکسکیوز کریں گے، گویا کہ وہ اپنا عذر اور اپنا بہانہ رکھیں گے اللہ کے سامنے۔ جب انہیں نظر آئے گا نا کہ اب تو مارے جائیں گے، اب تو پکڑے جائیں گے، تو پھر وہ اس طرح کی باتیں کریں گے کہ یا اللہ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ہم ایک لمحے اور ایک گھڑی کے لیے گئے تھے، بس جھوٹ بول لیں گے۔ اور پھر ایمان والے بول پڑیں گے درمیان میں، ایمان والے کہیں گے جھوٹ بولتے ہو، تم ایک لمحے کے لیے نہیں رہے تھے، تمہیں اللہ پاک نے پوری زندگی دی تھی، پوری زندگی، اور پھر پوری زندگی کے بعد برزخ کی زندگی بھی تم گزار چکے ہو، اور اب قیامت قائم ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں کہ کس طرح یہ مشرکین قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں بہانے لگانے کی کوشش کریں گے، معذرتیں کریں گے، لیکن ان کی معذرت، ان کا کوئی عذر انہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا۔ وَيَوْمَ، اور جس دن تقوم الساعہ، تقوم قائم ہوگی، الساعۃ قیامت، وَيَوْمَ تقوم الساعۃ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، یقسم المجرمون، قسم کھائیں گے مجرم قسم کھائیں گے، قسمیں کھا کے کیا کہیں گے؟ ما لبثوا، نہیں وہ ٹھہرے، ما لبثوا، نہیں وہ ٹھہرے، غیر ساعۃ، ایک گھڑی کے سوا، غیر سوا، ساعۃ، ایک گھڑی، تنوین کی وجہ سے ترجمہ ایک گھڑی، غیر ساعۃ، ایک گھڑی کے سوا، ما لبثوا غیر ساعۃ، کہ وہ ایک گھڑی کے سوا نہیں ٹھہرے دنیا میں۔ کذالک، اسی طرح، کانوا، تھے وہ، یؤفکون، بہکائے جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے آج یہ جھوٹ بول رہے ہیں نا، آج یہ اتنی بڑی حقیقت کو جھٹلا رہے ہیں کہ دنیا کے اندر تو ہم نے ان کو اچھا خاصا وقت دیا تھا، مہلت دی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کے اندر بھی یہ اسی طرح حق کو پہچانتے تھے اور جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ یہ نبی سچا ہے، اس کا کردار ایسا نہیں ہے کہ یہ جھوٹ بولے، لیکن سارا کچھ پتا ہونے کے باوجود بھی دنیا کے اندر یہ اپنے آپ کو سچا کہتے تھے، قسمیں بھی اٹھاتے تھے کہ ہم سچے ہیں، اور نبیوں کو جھوٹا کہتے تھے۔ تو اسی طرح آج بھی یہ قیامت کے دن بھی یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور اپنی طرف سے ایک بات گھڑ رہے ہیں کہ جی ہم تو دنیا میں صرف ایک گھڑی رہے ہیں بس۔ فرمایا کذالک، اسی طرح، کانوا، تھے وہ، یؤفکون، بہکائے جاتے یا جھوٹ بلائے جاتے، کہ شیطان دنیا میں بھی ان سے اسی طرح جھوٹ بلواتا تھا، اور آج بھی یہ جھوٹ ہی بول رہے ہیں۔ وقال الذین، اور کہیں گے وہ لوگ جنہیں اوت العلم، دیا گیا علم، والایمان، اور ایمان، اور وہ لوگ جنہیں علم اور ایمان دیا گیا وہ کہیں گے، یعنی مسلمان، لقد، بلا شبہ، یقیناً، لبثتم، تم ٹھہرے رہے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، یعنی اللہ کے علم میں، وہ جو لوح محفوظ ہے نا جس میں اللہ کا سارا علم ہے، یعنی اللہ پاک نے سارا کچھ اس میں لکھوایا ہوا ہے۔ لقد لبثتم، بلا شبہ یقیناً تم ٹھہرے رہے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے مطابق،
इला यौमिल बाथ, उठाए जाने के दिन तक, तुम उठाए जाने के दिन तक रहे, ठहरे रहे। मतलब यह है कि पहले कुछ हिस्सा तुम्हें दुनिया की जिंदगी में मिला, फिर बरज़ख की जिंदगी में तुम रहे, और आज तुम क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़े हो। वलाकिन्नकुम, और लेकिन, वलाकिन्नकुम, और लेकिन तुम, तुम थे तुम ला तालमून, ना जानते। क्या नहीं जानते थे तुम क़यामत को नहीं जानते थे, उस पर तुम्हारा ईमान नहीं था, उस पर तुम्हारा यकीन नहीं था, तुम्हारे इल्म में नहीं था कि सचमुच ही क़यामत कायम हो जाएगी, तुम तो उसका मजाक ही उड़ाते रहे। तो ये दोबारा जिंदा किए जाने का दिन आ पहुंचा। फयौमइज़िन, तो उस दिन, ला यनफउ, ना फायदा देगा, अल्लज़ीना ज़लमू, उन लोगों को जिन्होंने जुल्म किया था। जुल्म से मुराद शिरक। तो उस दिन उन लोगों को जिन्होंने जुल्म किया था कोई फायदा ना देगा। क्या चीज फायदा नहीं देगी? माअज़िरतुहुम, उनका माजरत करना, उनका उज़र पेश करना, उनका बहाने लगाना। फलाहुम, और ना वो, और ना उन्हें युस्तअतबून, मुआफी मांगने का मौका दिया जाएगा। और आखिरी हिस्से में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह बात बयान फरमाई है कि हमने तो इन काफिरों के समझने के लिए बड़ी मिसालें बयान फरमाई, बड़े ही अंदाज अख्तियार किए थे कि किसी तरह ये समझ जाएं, शिरक से बाज आ जाएं और सही ईमान वाले बन जाएं। लेकिन ये थे ही बड़े जिद्दी, ये थे ही बड़े हट दरम थे, इसलिए इन लोगों ने मिसालों को भी झूठी करार दे दिया, मिसालों को भी इन्होंने कोई अहमियत ना दी। इसलिए फिर हमने इनके दिलों पे मोहरें लगा दी, और आज वो जो हमारा वादा था कि क़यामत कायम होगी, अल्लाह ईमान वालों की मदद करेगा और इन काफिरों को सजा मिलेगी, आज वो वादा पूरा हो चुका। वलक़द, और बिलाशुबा यकीनन, ज़रबना, हमने बयान की हैं, लिन्नास, लोगों के लिए, फी हाज़ल कुरआनी, इस कुरआन में, मिन कुल्ली, हर तरह की, मसालिन, मिसाल, हर तरह की मिसाल। कई मुनकरीन हदीस यहां बड़ा एतराज करते हैं, हर तरह की मिसाल कुरान या मुनकरीन कुरान। तो हर तरह की मिसाल का मतलब यह है कि इंसान की हिदायत के लिए, इंसान की हिदायत के लिए जिस जिस किस्म की भी किसी मिसाल की जरूरत थी ना, अल्लाह पाक ने वो बयान कर दी। वलक़द ज़रबना लिन्नासी फी हाज़ल कुरआनी मिन कुल्ली मसल, और बिलाशुबा यकीनन हमने इस कुरान में, यानी लोगों की हिदायत के लिए, लोगों के समझने के लिए हर तरह की मिसाल बयान कर दी। कितना वो रहीम है रब कि हर तरह की मिसालें बयान की हैं कि किसी तरह लोग समझ जाएं। वाला इन, और अलबत्ता अगर, और यकीनन अगर, जेता, तू लाए, हम इनके पास, भी को, आयतन, कोई निशानी, भी आयतन, किसी निशानी को, वाला इन जेता हम भी आयतन, और बिला शुबा यकीनन अगर आप इनके पास कोई निशानी लाएं तो क्या होगा? यानी मोजज़ा, मोजज़ात भी मांगते थे ना, ये इस तरह का मोजज़ा लें, इस तरह का। अल्लाह पाक फरमाते हैं हमने इनको समझाने के लिए हर तरह की मिसालें बयान कर दी हैं कि खास को पूरा करते हुए अगर आप इनकी मुंह मांगी कोई मिसाल, कोई मुंह मांगी निशानी ले भी आए ना, ला यकूलन्ना, तो जरूर ही वो कहेंगे, अल्लज़ीना कफरू, वो लोग जिन्होंने कुफर किया। तो यकीनन वो लोग जिन्होंने कुफर किया जरूर ही कहेंगे, इन अंतुम, इनके बाद इल्ला आ रहा है इसलिए इसका तर्जुमा करेंगे नहीं, इन नहीं, अंतुम, हो तुम, इल्ला मगर, मुब्तिलून, बातिल वाले या झूठे।
تو یہ ضرور ہی کہیں گے کہ تم نہیں ہو مگر جھوٹے، تم نہیں ہو مگر باطل والے، جھوٹ والے۔ ایمان والوں کو یہ کہیں گے کافر، یا پیغمبروں کو یہ کہیں گے جو معجزہ لے کر آئیں گے، جو نشانی لے کر آئیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کسی طرح ماننا نہیں ہے۔ کذالک، اسی طرح، یتبعو، اس طرح، یتبعو مہر لگا دیتا ہے، تابع یتبعو مہر لگا دیتا ہے اللہ علی قلوب دلوں پر، الذین ان لوگوں کے، لا یعلمون جو نہیں جانتے، جو نہیں جانتے قیامت کو، آخرت کو، توحید کو۔ مراد یہ ہے کہ جاننا نہیں چاہتے۔ پتا تو ہے بڑی باتوں کا، لیکن اس کو بندہ جب تک اندر اپنے دماغ میں نہ اتارے وہ علم تو نہیں بنتا۔ اللہ نے پھر مہریں لگا دی۔ فاصبر، پس اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے ان کے دلوں پہ مہریں لگ چکی ہیں، اب آپ پریشان نہ ہوں، رنجیدہ اور غمزدہ نہ ہوں۔ فاصبر، پس آپ صبر کیجئے، صبر کیجئے۔ ان وعد اللہ، یقیناً اللہ کا وعدہ، حق، سچا ہے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ دو مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ آپ صبر کریں، ان کی باتوں سے پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کی مدد ضرور کرے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ بس آپ صبر کیجئے ان کی باتوں پر اور ان کی ضد پر، ہٹ درمی پر آپ صبر کیجئے۔ ان وعد اللہ، بے شک اللہ کا وعدہ یعنی قیامت قائم کرنے کا، حق، سچا ہے۔ تو قیامت کے دن پھر آپ کو جنت مل جائے گی، اور ان کو پھر ان کی ضد اور ہٹ درمی کی سزا جہنم کی شکل میں مل جائے گی۔ ولا یستخفنک، ولا یستخفن، اور ہرگز نہ ہلکا کریں، ولا یستخفن، اور ہرگز نہ ہلکا کریں کا آپ کو، الذین، وہ لوگ جو لا یوقنون، یقین نہیں رکھتے، اور وہ لوگ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین نہیں رکھتے نا، وہ آپ کو کسی موقع پر بھی ہلکا نہ کر سکے۔ ہلکا کر دیں سے مراد کہ آپ کو بے صبرا نہ بنا دیں، بلکہ آپ نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا، آپ نے ہلکا نہیں ہونا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے اندر سے مضبوط رہنا ہے، مستحکم اور مضبوط رہنا ہے، اللہ کے وعدوں پر یقین رکھنا ہے، اور اپنا دعوت کا کام کرتے چلے جانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن کی مشکلات سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔